تقدس بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک آپ پڑھتے ہوں گے، قرآن پاک میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہوں گے۔ اس میں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں یہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سامعین، آپ قرآن پاک میں ضرور پڑھتے ہوں گے، یہ قرآن پاک کی آیت یعنی سورہ فاتحہ کا پاکیزہ جز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بلکہ یہ کیوں نہیں اللہ نے کہا کہ میں تجھی کو پوجتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، یعنی واحد متکلم کا صیغہ کیوں نہیں استعمال کیا، جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا۔ نعبدو بھی جمع متکلم ہے اور نستعین بھی جمع متکلم ہے۔ ترجمہ کیا کیا اللہ پاک نے کیا فرمایا جمع متکلم کا صیغہ استعمال کر کے کہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بلکہ یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ میں تجھی کو پوجتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ صالحین اور اولیاء کرام ہیں اور جو لوگ نیک ہیں، ہم سب ان کے ساتھ مل کر اقرار قبولیت کرتے ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو پھر دعا جب مانگتے ہیں تو اجتماعی دعا سر بسجود ہوتے ہیں کہ ان کے صدقے میں اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ جب ان کی قبول ہوگی تو انہی کے صدقے میں ہماری بھی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھو، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ تو شریعت کو ملانا پسند کرتے ہیں، سمجھے نہیں؟ ان کو لڑانا پسند ہے۔ دیوبندی وہابی جو باطل عقائد کے لوگ، ان کو لڑانا پسند ہے، ہم کو ملانا پسند ہے۔ ہم نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں اور معانقہ کرتے ہیں۔ بولو، مسلمان سے ملاقات کرنا کیا حرام ہے؟ حرام ہے؟ نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے اور ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے، اور اس وقت اللہ کے کرم سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی جب مصافحہ کرتا ہے، جب ہاتھوں کو ملاتا ہے اور حرکت دیتا ہے انگوٹھے سے ہلکا سا، تو اس وقت اللہ کے کرم سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کتنے طریقہ ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اس کے رحمت کو بٹورنے کے لیے، اس کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے، اس کی رحمت کو لینے کے لیے کتنے مواقع ہمیں عطا کیے۔ اور اہل سنت و جماعت کے گروہ میں رہ کر اپنے ایمان کو منور و مجلہ کرتے رہو اور سنی امام کے پیچھے نماز پڑھو، جماعت سے پڑھو، ٹھیک ہے؟ جان بوجھ کر اگر کوئی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے یا جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے یا جماعت کو ترک کرتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے، وہ گناہ کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا یہ سمجھیں کہ اگر آپ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی جماعت چھوڑ رہا ہے، آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، مگر آپ کا پڑوسی چھوڑ رہا ہے اور آپ اس سے نہیں کہہ رہے ہیں تو اس کا گناہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا کہ خود بھی جماعت سے پڑھیے اور دوسروں کو بھی جماعت سے پڑھنے کا حکم دیجئے اور کوشش کیجئے اور اس کی تلقین کیجئے کہ وہ خود بھی جماعت سے نماز پڑھے، خود بھی جماعت سے نماز پڑھیے اور پڑوسی کو، اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کو بھی کہیے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔